شادی کو کہتے ہیں شادی ایک جوا ہے سر. تو میں جاننا ہی چاہتا ہوں سر کہ جوا کھیلنا ہی نہیں چاہیے, یا کوئی طریقہ ایسا ہے کہ ہم جب بیٹ کریں تو ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہم یہ بیٹ جیتیں گے, جیسے کوئی اسٹاک مارکیٹ میں شیئرز خریدے جاتے ہیں. اجاز بھائی یہ تو پہلے تو یہ ایک آپ کا کالج ذریعہ ہے کہ شادی ایک جوا نہ ہے. سر جی بہت, لیکن مجھے اکثر لوگ بتاتے ہیں کہ مارکیٹ میں کوئی ٹھیک ہسبینڈ نہیں آ رہے, جی سر, تو اس لیے لڑکیوں کو خاص طور پر شادی کے معاملے میں ذرا محتاط رہنا چاہیے, اور پری میرٹل کاؤنسلنگ جسے ہم کہتے ہیں اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اور جو جرکس ہوتے ہیں جی, کیونکہ بندہ بھی ہو سکتا ہے اور عورت بھی ہو سکتی ہے, تو جرکس سے بچ کے رہنا اور ان کی نشانیوں کو پہچاننا اور دیکھ بھال کے, جسے کہتے ہیں نا مشتری ہوشیار باش. جب آپ شادی کے لیے جاتے ہیں اور دیکھ بھال کے آپ جاتے ہیں, انفارمڈ آپ ہوتے ہیں. سر میں ایک اور پھر وہ کچھ مسنومرز ہیں شاید وہ کلیئرٹی مانگتے ہیں. ہمیشہ میں نے سنا سر لو از بلائنڈ, اس کا مطلب شادی کرتے ہوئے لو میں نہ پڑے. دیکھیں لو جو ہے وہ بلائنڈ نہیں ہوتی, بندہ بلائنڈ ہوتا ہے. بندہ جو ہے بعض اوقات سگنل وصول نہیں کر رہا ہوتا, کیونکہ جو جرکس ہوتے ہیں وہ باقاعدہ براڈ کاسٹ کر رہے ہوتے ہیں سگنل کو, وہ باقاعدہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کی زندگی کو خراب کریں گے, لیکن آپ ہی ان کے سگنل کو کیچ نہیں کر رہے ہوتے. اور یہ بات صحیح ہے کہ شادی ایک مطلب ایک خربوزے کی طرح ہے جو اکثر پھیکا نکلتا ہے, لیکن اگر آپ تھوڑا آنکھیں کھول کے رکھیں اور کچھ نہ کچھ آپ کے پاس اسٹریٹجی ہو اور کچھ نہ کچھ چیزیں آپ پہلے دیکھ لیں. دیکھیں جیسے آپ سیکیورٹی کلیئرنس ہوتی ہے, میں ہمیشہ بہت ایڈوکیٹ کرتا ہوں کہ ہم لوگوں کو سیکیورٹی کلیئرنس دے دیتے ہیں بغیر کسی وجہ کی. لوگ سیکیورٹی رسک ہو سکتے ہیں ہمارے لیے, اور ایسے لوگ غیر نہیں بلکہ اپنے ہو سکتے ہیں, یہ اپنے گھر کے لوگ ہو سکتے ہیں. جیسے جو سینسٹیو جگہیں ہوتی ہیں جیسے ایئرپورٹ ہے, جیسے ہمارے کچھ انسٹالیشنز ہیں جہاں قریب بھی نہیں جانے دیتے, پھڑکنے بھی دیتے وہ, اور وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کہیں کوئی سیکیورٹی رسک تو نہیں ہے. تو کسی لیول پہ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی میں جو لوگ ہم سے منسلک ہوتے ہیں آپ ان کو غور سے ضرور دیکھتے ہیں اور یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کہیں وہ آپ کے لیے کوئی سیکیورٹی رسک تو نہیں ہے. اور اس کے لیے آپ کے پاس کوئی پیمانہ, کوئی لٹمس ٹیسٹ ہونا ضروری ہے, کیونکہ لوگ چونکہ گونگے نہیں ہوتے, وہ باتیں کرتے ہیں, تو وہ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ اچھے انسان ہیں یا وہ اچھے انسان نہیں ہیں. جب لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور کہہ دیتے کہ پھر مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا, یا پھر بولتا ہے کہ میں بہت برا پیش آؤں گا, یا لوگوں کا جو وربیٹم ہوتا ہے, جو لوگ کہتے ہیں کہ میں آپ کو تڑپاؤں گا, میں آپ کو رلاؤں گا, یا اس طرح کی تھریٹس کرتے ہیں یا دھمکیاں دیتے ہیں, تو آپ ان کی دھمکیوں کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ یہ درست کہہ رہے ہیں اور آپ محتاط ہو جاتے ہیں. شادی میں جاتے ہوئے کہاں سر بتاتے ہیں, وہ تو ساری اچھی باتیں کرتے ہیں, حتیٰ کہ وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی کیوز, کوئی چہرے کے تاثر ہو, تو کہتے ہیں کینڈل لائٹ ڈنر ہونا چاہیے جہاں پہ ساری بات. تو یہ تو دیکھیے ہم اپنے آپ کو بعض اوقات دھوکے میں رکھنا چاہتے ہیں, ورنہ ہم بازار سے کوئی آرڈینری چیز بھی خریدنے جاتے ہیں تو ہم 10 باتیں کرتے ہیں. سر خربوزے کی غلط اسی کہہ رہے ہو, سونگ سونگ کے سارا پھر ایک خربوزہ خرید. مجھے آپ جو ہے موقع دیجیے. شادی سے پہلے یہ باتیں ہو بھی رہی ہوتی ہیں لوگوں کے درمیان, لیکن رپورٹ عام طور پر یا ہم اکنالج ایسی باتوں کو کرنا چاہتے ہیں جو سب اچھی ہوتی ہیں. ڈاکٹر صداقت دی ادر ڈے ذکر کر رہے تھے کہ یہ اپنے گھر سے واک کرنے کے لیے نکلے تو کوئی نوجوان راستے میں انہیں جو ہے دکھائی بھی دیے اور سنائی بھی دیے کہ وہ جن کی طرف پیشنیٹ تھے, ان کا جھکاؤ تھا, مستقبل میں شادی کرنے کا پروگرام ہوگا, ان سے بتا رہے تھے کہ منع تو کیا تھا, موبائل پہ بات کر رہے, موبائل پر رات کے وقت بات کر رہے تھے کہ منع جو کیا تھا تو پھر کیوں کیا, اس کزن سے بات کیوں کی, یہ کیوں کیا, باز کیوں نہیں آتی. اور جب ڈاکٹر صاحب کافی دور سے ایک لمبا سا چکر پیدل چل کے واپس آئے تب بھی وہ اسی طرح کی چپتی ہوئی باتیں ہی کر رہے تھے. تو لوگ سگنلز دیتے ہیں, جب
पैशनेट रिलेशनशिप में भी जाने लगते हैं, तो उससे पहले भी इंटरेक्शन में वो कोई छोटे दरमियाने या बड़े सिग्नल्स देते हैं, लेकिन फिर उनको अगर ना एक्नॉलेज किया जाए या उनको भुला दिया जाए या उन्हें जो है नज़रअंदाज कर दिया जाए सिरे से, तो बहरहाल वो रियलिटी तो अपनी मैं जगह बोलता हूँ मौजूद है। कि लोग सिग्नल देते हैं, जैसे खांसी नजला जुकाम नहीं छुपता, इश्क मुश्क नहीं छुपते, इसी तरह लोगों की जो अंदरूनी खराबी है वो छलक छलक बाहर आती है, लेकिन हम खुद अपनी आंखें मूंद लेते हैं। सर इसकी वजह क्या इमोशनल ज़रा चार्ज होने की नज़र नहीं आ रहा होता कि सिग्नल मिल भी रहे हैं, हम नहीं प्रिपेयर, हम चाहते नहीं हैं उन सब चीज़ों को कैच करना। आज के ज़माने में जिस किस्म की समझ बूझ चाहिए वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में नहीं मिल रही हमें, लेकिन ये एक फैसिलिटी हासिल है कि हम और ज़राए से, जैसे सोशल मीडिया से आपको बहुत सी समझ बूझ आ जाती है जब लोग अपने रवैये डिस्प्ले कर रहे होते हैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, तो आप लोगों की जहनीत से वाकिफ़ हो सकते हैं। लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आपको बहुत सी किताबें मिल जाएंगी जो लोग ज़िंदगी भर के तजर्बों के बाद लिखते हैं, और माहिरीन 40-50 साल का तजर्बा एक 200 सफ़े की किताब में जब समो देते हैं और आप हफ्ते 10 दिन में उसे पढ़ के वो सब एब्जॉर्ब कर सकते हैं, तो इससे आसान चॉइस कोई हो नहीं सकती। इस तरह अगर आप गौर से आंखें खुली रखें और कान खुले रखें तो लोग अपने तर्ज़ अमल से, स्लिप्स ऑफ द टंग से या किसी अमली तर्ज़ अमल से ज़रूर आपको बता रहे होते हैं कि वो कैसे इंसान है, अगरचे वो आपके साथ बहुत अच्छा रवैया भी कर रहे हों, लेकिन किसी दूसरे इंसान के साथ वो अगर बुरा रवैया कर रहे हैं या किसी अंडर प्रिविलेज बंदे के साथ वो बुरा सलूक कर रहे हैं, किसी वेटर के साथ वो बुरा सलूक कर रहे हैं, या वो आपके सामने लाल बत्ती काट रहे हैं, या वो आपके सामने कोई ऐसी हरकत कर रहे हैं जो चीटिंग की हरकत है या बेईमानी की हरकत है, पर आप समझते हैं कि आप एग्जेम्प्टेड हैं, तो फिर आपको फिर झटका लगे, जर्क। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।